اللہ کی لاٹھی بہت بے آواز ہے. اس معصوم جانور کے آنسو, اس معصوم جانور کی چیخیں, اس معصوم جانور کی آہو پکار اللہ تک ضرور گئی ہوگی, اور میرا اللہ بہتر فیصلہ کرنے والا ہے. میری اجازت کے بغیر میری فصل میں داخل ہو کر میری فصل کیوں کھائی, اس غصے میں آ کر سانگڑ کے باسر وڈیرے نے اونٹ کی ٹانگ کاٹ دی. ناظرین, انتہائی افسوسناک واقعہ کل سانگڑ کے علاقے میں پیش آتا ہے کہ ایک اونٹ, ایک جانور جسے ککھ پتا نہیں ہے کہ میں نے کدھر جانا ہے, میں کس کی فصل میں ہوں, یہ کس کی زمین ہے, یہ کس کے مرلے ہیں, یہ کس کے مربے ہیں, اس کو کچھ پتا نہیں ہے. وہ بیچارہ غریب ایک فصل میں داخل ہو جاتا ہے چلتے چلتے, اور اس کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ ایک ظالم, ایک جابر, ایک فرعون کی زمین ہے, ایک فرعون کی یہ فصل ہے. اس کے اندر وہ بیچارہ کچھ کھانے کے لیے داخل ہو جاتا ہے. تو وڈیرے کو جب پتا چلتا ہے کہ ایک اونٹ جو ہے اس کی فصل کے اندر داخل ہو گیا, اس نے اس کی کچھ فصل بھی کھا لی ہے, تو اس وڈیرے نے اونٹ کے اوپر اتنا تشدد کیا کہ اس کا یہاں سے بھی جی نہیں بھرا. اس کو مار مار کر اس کی چیخیں نکلوا کر بھی اس کا جب دل ٹھنڈا نہیں ہوا, اس کو سکون نہیں ملا, تو اس باسر وڈیرے نے آری کی مدد سے اس اونٹ کی ٹانگ کاٹ دی. اونٹ چلاتا رہا, اونٹ کراہتا رہا, اونٹ کی چیخیں ساری عوام سنتی رہی وہاں پہ کھڑے, لیکن وہ چونکہ باسر وڈیرا تھا, اس کے آگے کوئی بول نہیں سکتا تھا, تو اس وجہ سے سارے خاموش تماشائی بن کر وہ تماشا دیکھتے رہے اور اس اونٹ کی ٹانگ کٹتے دیکھتے رہے. اور یقین کریں ناظرین, اس وقت میں اپنے جذبات بہت مشکل سے کنٹرول کر کے یہ بات کر رہی ہوں کہ تم اتنے ظالم ہو, تم اتنے سفاک ہو کہ تم نے ایک اونٹ کی ٹانگ کاٹ دی. تم نے پہلے اسے اتنا اس کے اوپر تشدد کیا ہے, تمہارا وہاں سے دل نہیں بھرا, اور تم نے اس کی بیچارے کی ٹانگ کاٹ دی. آپ اپنی اسکرین پر اس اونٹ کو بیچارے کو ایک ٹانگ سے کھڑا ہوا دیکھ سکتے ہیں, اس کو کراہتا ہوا دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ آہو پکار کر رہا ہے, چیخ رہا ہے, اپنے رب کے حضور بتا رہا ہے کہ یا اللہ تیرے بندے میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں. ناظرین, کیا ہم انسانوں کی انسانیت مر گئی ہے؟ کیا ہم لوگ اتنے درندے ہو گئے ہیں کہ ہمیں انسان میں, جانور میں تکلیف تو دونوں کی ایک جیسی ہوتی ہے, جان ایک جیسی ہوتی ہے؟ کیا ہم لوگوں میں بالکل یہ اس چیز کا فرق بھول گیا ہے کہ اگلی چیز جاندار ہے, اس کو تکلیف ہوتی ہے, اگر اس کو تکلیف دینی بھی ہے تو کسی طریقے سے دو. اگر یہ کوئی چور ہوتا, کوئی انسان چور ہوتا, تو تم اس کے اوپر ایسا تشدد کرتے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید پھر بھی تھوڑی سی سمجھ میں آتی بات کہ تم نے اس طریقے کا تشدد اس کے اوپر کیا, انسان تھا, اس نے چوری کر لی, تمہارا نقصان ہو گیا, اور تم کیسے خبیث بدبخت انسان ہو کہ تم نے ایک جانور کے اوپر اتنا تشدد کیا. تمہیں شرم نہیں آئی, تمہاری غیرت, تمہاری انسانیت کہاں مر گئی کہ تم نے اتنا تشدد اس اونٹ کے اوپر کر دیا. وہ جانور, وہ بے زبان جانور جس کو کیا پتا کہ تم سانگڑ کے بہت بڑے وڈیرے ہو, جس کو کچھ پتا نہیں کہ تمہارے یہ مربے ہیں, جس کو کچھ پتا نہیں کہ اس میں فصل بھی تمہاری لگی ہوئی ہے, وہ بیچارہ اپنی بے خیالی میں وہاں داخل ہو جاتا ہے. نہ جانے وہ کہاں سے بھٹک کر آیا تھا, یا کہیں سے کھل گیا, یا کہیں سے چلتا چلتا آ گیا اور وہ تمہاری فصل میں داخل ہو گیا. یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی زمین سے انسان کھاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی زمین سے چرند پرند کھاتے ہیں, اور تم کون ہوتے ہو کہ اس طریقے سے اس کو فصل کھانے سے منع کرنے والے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی زمین ہے, اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. اگر اس بے زبان جانور نے تھوڑی سی تمہاری فصل کھا لی, کیا تمہارا اربوں کا نقصان ہو گیا تھا؟ کیا تمہارا ڈالرز میں نقصان ہو گیا تھا کہ تم نے اس جانور کی ٹانگ کاٹ دی ہے؟ تمہیں ذرا رحم نہیں آیا. ناظرین, جیسے ہی یہ واقعہ سانگڑ میں پیش آتا ہے اور آگ کی طرح یہ مسئلہ جو ہے, یہ معاملہ, یہ واقعہ پھیل جاتا ہے, ہر کوئی توبہ استغفر اللہ کرتا ہے کہ ایک انسان, ایک فرعون, ایک درندہ جس نے اونٹ کی, ایک زندہ اونٹ کی, جس کو بے ہوش بھی نہیں کیا, اس کو تڑپتے ہوئے کو, سسکتے ہوئے کو اس کی تم نے ٹانگ کاٹ دی ہے. خدا کرے کہ تمہاری بھی ایسے دونوں ٹانگیں کاٹے, تمہیں پھر پتا چلے کہ تکلیف کیا ہوتی ہے, اذیت کیا ہوتی ہے. خیر, جب یہ معاملہ جو ہے آگے بڑھتا ہے, سوشل میڈیا تک بات پہنچتی ہے, یہاں تک کہ تھانے میں بات چلی جاتی ہے. جو اس اونٹ کا مالک ہے وہ اونٹ کی ٹانگ لے کر باقاعدہ جو ہے تھانے میں جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ فلانے وڈیرے نے میرے اونٹ کی ٹانگ کاٹ دی ہے. وہ بیچارہ بے خیالی میں اندر داخل ہو گیا اور اس نے میرے اونٹ کے اوپر پہلے تشدد کیا. جب اس کا وہاں سے دل نہیں بھرا, اس نے پھر تیز آرے کے ساتھ اس کی ٹانگ کاٹ دی ہے. لیکن جو اس جرم کے سرغنہ ہے, جس نے یہ ٹانگ کاٹی ہے, اس تک تو بھی نہیں پہنچ سکے. لیکن دو نامعلوم افراد کے اوپر FIR جناب ضرور درج ہو چکی ہے. اور میں یہ چاہتی ہوں, میں اپنے چینل کے تھرو یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ اس آدمی کو پکڑا جائے جس نے بھی اس جانور کی
बेहुरमती की है, इस जानवर के साथ दरिंदों वाला सलूक किया है, इसको पकड़ा जाए, इसकी दोनों टांगे, इसकी दोनों बाजू काट कर इसको लाचार कर कर बिस्तर पर डाला जाए ताकि ये ना चल सके, ना ये खा सके, ना ये पी सके और मोहताज माजूर होकर रह जाए, फिर इसे पता चले। तो जब किसी के साथ ऐसे करें तो अपने साथ जब ऐसे हो तो क्या गुजरती है। नाजरीन, वहाँ के हुकाम ने इसके ऊपर एक्शन ले लिया है और उन्होंने ये कहा है कि हम जो है जो इस ऊँट को जल्द से जल्द कराची मुंतकिल करेंगे, इसकी नकली टांग भी लगवाएंगे। नाज़रीन, इस ऊँट की टांग भी लग जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उस दर्द का, उस तकलीफ का क्या जो उस बेचारे ने काटी है, जो उसके ऊपर बीती है, जो इस वडेरे ने उसके ऊपर क़यामत ढाई है, उस जिंदा ऊँट की टांग काट कर। बेशक ये अल्लाह की पकड़ से दूर नहीं है, अल्लाह की लाठी बहुत बेआवाज़ है। इस मासूम जानवर के आंसू, इस मासूम जानवर की चीखें, इस मासूम जानवर की आहो पुकार अल्लाह तक ज़रूर गई होगी और मेरा अल्लाह बेहतर फैसला करने वाला है।